اس بات کو آپ مانیں گے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لوگ سمجھ جائیں گے. خواتین جب کسی شادی میں جاتی ہیں یا گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے کوئی بھی، ایک دوسرے کے کپڑوں کو دیکھتی ہیں، اس نے کیا پہنا ہے، اس نے کیا پہنا ہے، جوتے کیسے پہنے ہیں، جیولری کیسی پہنی ہے، اور جو ہے نا پھر ڈسکس کرتے ہیں. یہ چیز خواتین میں بڑی وہ ہوتی ہے، ہوتا ہے نہیں؟ ہوتا تو ہے ڈیفینیٹلی، انسان دیکھتا تو ہے ایسے کر کے کہ کیا پہنا ہوا ہے اس نے. باقی یہ کمپٹیشن نہیں میرے اسمبلی میں کمپٹیشن تھا نہیں، میرا کسی سے کوئی کمپٹیشن ہوتا ہی نہ نہیں. آپ، میں ان جنرل آپ سے سوال کرتا، اسپیسیفک آپ کا سوال نہیں ہے. دیکھیں مطلب دے ٹرائی ٹو کاپی ٹو مچ، مطلب اتنی زیادہ کاپی کہ آپ کو الجھن ہونے لگے. ایک تو ہوتا ہے نا یو آر انسپائرڈ وتھ سمبڈی، چلو آپ کاپی کر رہے ہیں اسے، یہ نہیں کہ آپ چپک ہی جائیں بالکل کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہی. اب ایک دفعہ کی میں بات بتاؤں، میں نام نہیں لوں گی، ہمارا سیشن چل رہا تھا بجٹ کا، رات کے صبح سے لے کے رات کے 12 بجے تک، تو بیچ میں کافی گیپ آیا، تو بال میرے بہت خراب ہو رہے تھے، 4-5 دنوں سے واش نہیں کیے تھے. تو میں نے کہا چلو میں جا کے اتنی دیر میں وہ کروا کے آ جاتی ہوں، واش کروا کے. اس کو فون کیا، اس نے کہا ہاں آ جائیں، فارغ ہوں میں. گئی میں 7 بجے کا ٹائم تھا شاید، گئی آرام سے جا کے واش کروائے، بلو ڈرائی کروائے، واپس آ کے بیٹھ گئی. ابھی بیٹھی ہوں آ کے تو ایک خاتون آئی میرے پاس، ابھی بلو ڈرائی کروایا تم نے؟ تھوڑی دیر بعد وہ بھی غائب، اور پھر تھوڑی دیر بعد کروا کے آ گئی. تو مجھے اتنی ہنسی آتی ان باتوں کے اوپر، مطلب فرسٹریشن بھی اور غصہ بھی آتا کئی دفعہ کہ کیا ہے بھئی، آپ اپنی مرضی سے کیوں نہیں کرتے؟ You should have to copy. آپ نے یاد دلا دیا ہوگا نا، آپ نے بھی کروانا چاہیے. میں ایک اسی ٹائم جب آپ کی گورنمنٹ تھی، میں اسلام آباد آیا ہوا تھا، تو میری ملاقات تھی زرتاج گل کے ساتھ، منسٹر تھی کلائمیٹ کی. تو ان کے ساتھ بات ہوئی کراچی سے، میں یہ وہ سندھ کے اوپر. میں نے کہا کہ نصرت صاحبہ سے مجھے کہہ رہی ہیں ان کی ڈریسنگ، میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ ڈریسنگ آپ سے کہاں کرواتی ہیں، میں بڑی انسپائر ہوں اس کی ڈریسنگ کے ساتھ. تو مطلب خواتین جو ہوتی ہیں، ایک تو کاپی، اور دوسرا کہتی ہیں کہ یہ ڈریس جو ہے نا کہاں سے لیا ہے، ہمیں پتہ چل جائے. ہاں ہمیں پتہ چل جائے. پھر خواتین جو ہے نا ایک ڈریس کے لیے مارکیٹ میں 4 گھنٹے، بیچارہ مرد جو ہے نا وہ بچہ لے کر بیٹھا رہتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میں تو خود ڈیزائنر بہت اچھا لگا تھا نا اس کو، جو بہت اچھا، میں نے آپ کو بتایا میں کپڑے 2 دکانیں میری اس سے وہاں سے لیتی ہوں، تو اس کو جو میرا بہت اچھا لگا تھا، بہت انسپائر ہوئی تھی وہ، تو وہ میں نے اس کو سلوا کے اور صرف اپنے ٹیلر کو تصویر دکھائی کہ یہ اتنی لمبی اور اتنی یہ ساری چیزیں، اور اس کے آفس بھیج دیا. وہ ٹنگا ہوا تھا اس میں پلاسٹک ریپ میں. تو کہتی میں آفس گئی تو دیکھا میں نے ہینگر میں ٹنگا ہوا ہے، کیا ہے یہ، کس نے بھیجا؟ کھولا تو دیکھا میں کہ واہ بھائی واہ، مزے آ گئے. پھر وہ پتہ نہیں اٹلی گئی تھی یا کہاں گئی تھی، وہاں پہنا اس نے جا کے، بہت خوش ہوئی. تو اس طرح مزہ آتا ہے. اپنے جو مشرقی کپڑے ہیں میڈم، مشرقی کپڑے پوری دنیا کے اندر پاپولر ہیں. جس طرح ریسنٹلی میں گیا ہوا تھا، وہاں امریکن خواتین جو گوری ہوتی ہیں، ریڈ نیک ہوتی ہیں، وہ بھی ان کپڑوں کو بڑا پسند کرتے ہیں. ایک یہ، دوسرا کلچرلی چیزوں کو بڑا ہم جو ہے نا وہاں اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ہم ابھی بھی اپنی زبان کے ساتھ، کلچر کے ساتھ، دھرتی کے ساتھ، اور اپنے جو کھانے پکانے، وہ ابھی بھی کلچر اپنا اسٹرانگ ہے. ابھی بھی ہم جو ہے نا اس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں. کافی دنیا کے اندر لوگوں نے یہ کلچر چھوڑ دیا ہے. وہ آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ بھئی اب ہم لوگوں کی ریسیپشن ہر ہفتے میں 2 یا 3 دن ہوتی تھی، کسی نہ کسی ملک کی ریسیپشن ہو رہی ہے کہ ان کا نیشنل ڈے ہے یا کچھ اور. تو دن کو تو میں جیسے مرضی پھر لوں، پینٹ پہن لی کر لیں، لیکن رات کو میک شور کے کپڑے پاکستانی ہوں، ہاتھ کی کڑھائی ہو، اور سلک کے جوڑے ہوں یا ساڑی. جیسے انڈین ان کا ڈے تھا تو اس پہ ساڑی پہن کے وہ ساری انڈین آ کے کھڑی ہو جاتی تھی میرے ارد گرد کہ کہاں سے بنوایا، کس سے بنوایا، کپڑا کہاں سے لیا. بھائی میں نے خود بنوایا ہے، پاکستان سے کپڑا لیا ہے، میرے اپنے کاریگر ہیں. اچھی بات ہے پاکستان. تو اتنا خوش ہوتے تھے وہ لوگ میرے کپڑے دیکھ کے کہ کوئی حد نہیں. اور پھر جیولری میری اپنی کہ وہ کمنٹ کرتی ہیں اس کے پاس کتنی ہے، ان کو کیا پتا کہ میں لمحہ اکٹھی کرتی رہی ہوں ساری چیزیں. تو مزہ آتا ہے آپ جب اپنا شو کرتے ہیں نا، یو آر پاکستانی اینڈ یو آر ویئرنگ یور پاکستانی ڈریس، تو بہت بہت مزہ آتا ہے اس میں.